अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रज़ाक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजा विद राजा। काफ़ी अरसे बाद ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं क्योंकि 2-1 महीनों में सिलाब जो अलीपुर साउथ पंजाब ख़ास तौर पे जलालपुर पीरवाला वगैरह में था, तो उसमें मैं अपनी टीम एहसास के साथ मसरूफ़ रहा और काम अभी भी चल रहा है। लेकिन साहब ज़रे आप दोस्तों का इसरार और ख़ास तौर पे मैं इस शख्सियत के साथ जिसमें अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको मैं बताता चलूँ, मैं काफ़ी अरसे से इनसे टाइम ले रहा था और ये भी मसरूफ़ शेड्यूल में थी। आज इनका शेड्यूल थोड़ा ईज़ी हुआ तो मैं मैडम के साथ आज बैठा हूँ। एक ऐसी शख्सियत जौनपुर में जिसने वीमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, जिसने खातून होके ऐसी-ऐसी फ़ील्ड्स में अपने आप को मनवाया जिसमें शायद मर्द हज़रात भी जाने से घबराते हों। जी हाँ, सहाफ़त हो, सियासत हो, समाजी काम हो और या फिर इनका शोबा अदब से वाबस्ता होना हो। जी हाँ, ये शायरा भी हैं, ये सियासतदान भी हैं, ये सहाफ़ी भी हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर चलते हैं। मेरी मुराद जौनपुर की आयरन लेडी मोहतरमा कायनात मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और ख़ास तौर पे इस जौनपुर के एरिया में ख़ातून का काम करना हमेशा से मुश्किल रहा है क्योंकि साउथ पंजाब और हमारा वसेब इसमें ख़वातीन को थोड़ा लिमिटेशंस होती हैं। उसमें आपने भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ़ एक बात आप बता दीजिएगा कि 92 में जब आप 24 साल की थीं, तो ये ख़्याल कैसे आया कि आप समाजी अमल में हिस्सा लें? ये शायद मेरे अंदर जो पैदाइशी तौर पे कह सकते हैं वालिदैन की तरफ से जीन्स में शामिल था शायद कि मैं अपने घर में अपनी वालिदा हो, मेरे वालिद साहब हो, तो वो समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शायद वो बचपन में वो चीज़ें घर से जो बंदा तरबियत देखता था, जेनेटिक्स थी। हाँ, वो वाली मेरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आई। सियासत, सहाफ़त इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन समाजी कामों में जिस तरह आपने वीमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, क्या ऐसी मुश्किलात का सामना रहा इस एरिया में काम करते हुए, जिनको आपने किसी स्टेज पे आके ये कहा हो कि ये काम नहीं करना चाहिए था? बहुत ज़्यादा भाई साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली खातून सहाफ़ी हूँ जिसने सोशल वर्क में जो है ना अमली तौर पे मैंने कदम रखा और कहते हैं ना कि सर पे कफ़न बांध के। ऐसा है। तो मेरे ख़्याल में मेरी जो समाजी लाइफ़ है वो आप सबके सामने है, आप बिल्कुल ऐसा। साथ-साथ देख रहे हैं। तो ये कभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं फ़ील हुआ कि जी मैंने ये नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है कि आपको एक किसी काम के लिए चुन लिया जाता है। तो सही। वो फिर आप अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई करते जाते हैं। बेशक ये जो अब तो माशाल्लाह हमारा इलाका डेवलप हो चुका है, जी, लोगों जी। की सोचें तब्दील हो चुकी हैं, एजुकेशन आम हो चुकी हैं, जो नौजवान जिसको हम यूथ बोलते हैं माशाल्लाह वो सबसे आगे आ गया है। इससे पहले अगर हम 98 97 में चले जाएँ, तो मेरे ख़्याल में तो यहाँ पे वो जंगल का एक राज था ना, हुँ। तो यहाँ पे औरतें जब बुर्का पहन के निकलती थीं, वो भी शटलकॉक बुर्का होता था। हुँ। उस दौर में मैं जब टीनेजर होती थी, तो मैंने जो है ना एक दिमाग में आया कि भई कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी अपनी एक अलग पहचान भी हो, साथ-साथ में खिदमत खल्क भी हो और एज़ ए खातून जितनी भी ख़वातीन हैं, उनकी एक आवाज़ बनूँ मैं। क्योंकि वो ख़वातीन बेबस थीं, वो घरों से बाहर नहीं आ सकती थीं। तो मैंने यही सोचा कि बारिश का कतरा मुझे बनना चाहिए और मैंने बना और इसमें सबसे पीछे जो मेरी पावर थी, वो मेरी फैमिली थी। माशाल्लाह, आपने समाजी कामों में बहुत आगे हद तक काम किया, मतलब आपने एक बाकायदा एनजीओ बनाई, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन आपकी दुआ वेलफेयर के नाम से है। जी। वीमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया, बाकी तमाम सेक्टर्स में भी काम किया। स्पेशली ये बताइएगा कि तनकीद और तारीफ़ तो हर काम में होती है, इस काम में तारीफ़ किस हद तक मिली और तनकीद किस हद तक मिली? तनकीद देखें, तनकीद जो होती है अगर उसको बराए तनकीद लिया जाए तो वो बंदा चिढ़ जाता है, कहता है दफ़ा करें, मैं नहीं कहता। लेकिन मैंने हमेशा क्योंकि मेरी सोच मस्बत थी, तो मैंने उस तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह के तौर पे लिया और अपने अंदर वो ख़ामियाँ तलाश की कि जिस पे मुझ पे तनकीद का सामना हो रहा है। तो मेरे लिए वो सबसे बेहतर था कि उस चीज़ को फिर मैं जो है काबू करूँ उस ख़ामियों को और उससे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँ। अगर सिर्फ़ तारीफ़ ही मिलती तो शायद हो सकता है वो उस तरीके से मैं काम ना कर सकती, वो जज़्बा, वो जुनून जिसको कहते हैं ना वो शायद मेरे अंदर ना आता। तो तनकीद लाज़िम है। हुँ। अगर कोई भी आप करना चाहें काम, अगर तनकीद जिसमें नहीं है तो वो समझिए आप फ़्लॉप हैं। तनकीद आपको बहुत आगे ले जाती है, मुकाबले के दौर में आपको शामिल कर देती है और आपका जज़्बा बढ़ाती है कि अच्छा ठीक है, मुझ पे ये बंदा तनकीद कर रहा है या माशरा मुझ पे तनकीद कर रहा है,
تو اس کو میں بہتر مزید ہو کے دکھاؤں، گو کہ معاشرہ کبھی آپ کو جو ہے نا ایز اے خاتون، مرد تو ویسے بھی ایز اے خاتون بہت کم برداشت کرتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے برداشت کروایا، میں نے خود بھی بہت کچھ برداشت کیا، میرے گھر والوں نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آخر کار معاشرہ نے مجھے برداشت کیا اور سلوک تسلیم کیا، کیا، ہاں جی، آپ کو میری ذات تسلیم کو، کیا، میرے اس میں کوئی وجود شک کو نہیں۔ اور خواتین کے حقوق کو۔ آپ نے ویمن امپاورمنٹ سے لے کے سوشل سیکٹر میں بہت حد تک، میں نے ابھی جس طرح کہا کہ اتھوا ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے NGO بھی چلائی، یہ کیا ہے کہ جب آپ تھوڑا ہائی لائٹ ہوتے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے تو پھر آپ نے اچانک سے جمپ کیا سیاست میں، تو کیا بہتر ہوتا کہ اگر آپ اسی کام کو لے کے چلتے رہتے سماجی کاموں میں، آپ تو باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹ ہونا اور ایک نشانہ بن جانا کہ کسی پارٹی پہ، سیاست کتنا ضروری ہے سماجی کاموں کے مقابلے میں؟ ایسا مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ سمجھے انعامات تھے مختلف، کیونکہ یہاں پہ عورتیں نہیں تھیں، یا جو فیملیاں تھیں وہ سیاست کو بھی برا سمجھتی تھی، صحافت میں تو ویسے بھی نام جو ہے نا وہ آنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو میں سمجھتی تھی مجھے وہ پلیٹ فارم، کیونکہ میں واحد خاتون تھی جو باہر نکلی ہوئی تھی اور بڑھ چڑھ کے سماجی کاموں میں حصہ لیتی تھی، تو جو بھی مرکز ہوتے تھے، جو لیڈران ہوتے تھے، ان کی چوائس میں ہوتی تھی کہ یہ کائنات ملک ہیں، یہ یقیناً اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، یہ خواتین کے ونگ کو سنبھال سکتی ہیں، آگے جا کے خواتین کو سیاست میں اس کا ووٹ کا حق ہے، سیاست کیسے کرنا ہے اس حوالے سے موٹیویشن دے سکتی ہیں، خواتین کو لیڈ کر سکتی ہیں، تو وہ مجھے پلیٹ فارم خود بخود ملتے گا اور میں نے اویل کیے، میں نے کہا یہ مجھے صحافت کا اگر پلیٹ فارم ملا تو وہاں میں خواتین کی آواز بنی ہوں، کمزور طبقے کی آواز بنی، اگر مجھے سیاست میں موقع ملا تو میں نے وہ پلیٹ فارم یوز کیا، الحمدللہ میں 100% اس میں کامیاب رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی سیاست میں پہلی خاتون، ضلع راجہ پور کی پہلی خاتون ہوں جو مجھے باقاعدہ طور پہ ٹکٹ ملا اور میں نے جنرل الیکشن لڑا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں شیریں مزاری صاحبہ جو اس پہ ہمارے رجحان سے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بھی مطلب مخصوص نشست پہ آتی تھی، اس طرح اب شازیہ عابد صاحب ہیں، یہ بھی مخصوص نشست پہ آئی ہیں بعد میں، اس طرح وہ بہت سی خواتین بعد میں آئی ہیں، بعد میں ٹکٹ لے کے آئی ہیں، لیکن پہلے جنرل الیکشن کی جو شروعات وہ میں نے خود سے کی ہے۔ آپ مختلف سیاست میں بھی آئیں تو پھر بھی آپ نے ایک ہی جگہ پہ ٹک کے کام نہیں کیا، آپ پیپلز پارٹی کی سٹی صدر جی رہیں، جی آپ PTI کی جنرل سیکرٹری رہیں تحصیل کی، اور آپ نے پھر الیکشن جو ہے وہ عبد المالک بلوچ صاحب کی جی پارٹی سے لڑا، تو یہ کیا معمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا کہ آپ ہاں کو ایک سمجھ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئی، ہاں۔ پیپلز پارٹی پہ، پھر آپ PTI پہ گئی، پھر آپ ایک بلوچستان کی ایک جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑی، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں پہلے تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن میں نے جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دختر مشرق پڑھی تھی تو اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے جو دکھ سکھ ہیں اس میں بیان کیے، تو مجھے بھی دل پہ ایک مطلب چوٹ سی لگی کہ خاتون ہو کے اس نے اتنا جبر کا، اتنا مطلب ظلم کا اور اتنے مطلب مشکلات کا سامنا کیا، جیلوں تک مطلب ان کی بے ادبی کی گئی، ان کے خلاف مطلب پروپنڈے کیے گئے، ان کے خلاف تصویریں مطلب گرائی گئی، بہت کچھ اس نے سہا ہے، مطلب ماریں کھائی ہیں، بہت کچھ، اس کے باوجود وہ پاکستانی عوام کے لیے وہ لڑ رہی تھی، وہ مطلب جو ہے نا وہ پھر مجھے وہ کیا، میں نے یہی سوچا کہ اگر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ اگر اتنا کچھ برداشت کر سکتی ہیں، وہ میری ایک مطلب رول ماڈل تھی سیاست میں، تو کیوں نہ ہم لوگ بھی اس کا ایک پارٹ، ایک حصہ بنے، ہم خواتین جب ایک دوسرے کو نہیں سپورٹ کریں گے تو وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وہ پہلی واحد خاتون تھی جو جس کی سیاست سے میں متاثر تھی، لیکن جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا تب پھر مجھے بہت ڈسہارٹ ہوئی تھی کہ یار ایک ہی خاتون کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے، آج تک کسی مرد کو تو گولی نہیں لگی، کسی مرد سیاستدان کو تو شہید نہیں کیا گیا، ایک لیڈر بہت ساروں کو کیا گیا میڈم۔ نہیں، وہ ایک بہت سے اور عوامل تھے، لیکن اب دیکھیں ایک خاتون اب بول رہی ہے، اس کی مطلب اس کی سوچ ہے، اس کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ اختلاف کریں، اختلاف بلائے انتقام کی سیاست نہ کریں، یعنی کہ کسی کو زندگی کا حق، کسی کی زندگی چھیننے کا حق جو ہے وہ خدا نے کسی کو نہیں دیا، لیکن یہاں پہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مخالف اگر اتنا اوپر جا رہا ہے تو کیوں نہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹایا جائے، تو یہ ایک سیاست جو پاکستان میں پروان چڑھی ہے نا، اس کی میں مذمت کرتی ہوں، یہ اس نہیں کی ہونی سب چاہیے۔ مذمت کرتے ہیں، اس ہاں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ سماجیات پھر سیاست میں بھی انوالو رہیں اور فلی انوالو رہیں تو آپ ایک آدھ دوسری کائنات ملک ہی پیدا کر لیتی، جام پور میں کیا اتنا فقدان ہے کہ آپ نے دوسری کوئی کائنات ملک پیدا نہیں کی، آپ کے علاوہ کوئی پھر دوسرا میدان میں نہیں آیا اس وقت؟
اب تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیو پولیٹکس میں کافی فیمیل جو ہے، جام رقیہ بی بی بھی ہیں ابھی ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ. تو آپ نے اس وقت جو ہے نا اگر دیکھا جائے ایک لمبا سفر کر کے بھی اپنے جیسی یا ویمن امپاورمنٹ پہ اتنا کام کرنے کے باوجود اپنے ساتھی نہیں پہنا سکی، اس کی کیا وجہ؟ نہیں ساتھی میرے سولو فلائٹ بہت نہیں زیادہ. نہیں میرے ساتھ ہی میں نے بہت سی خواتین تیار کی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں فائٹ کرتی رہی ہوں اس طرح کا کسی والدین کا دل بردہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح لے کے آتے، کیونکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر منزل ہر قدم پہ وہ انگارے تھے، کانٹے تھے. تو اس طرح کے وہ جو لوگ تھے وہ اپنے شاید بچوں کو اس طریقے سے نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا چوٹ کہتے ہیں نا کہ دل پہ چوٹ وہ نہیں کھا سکتے تھے. میرے والدین نے، میری فیملی نے وہ کھائی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جب آپ کو کام سے روکا جاتا ہے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کردار پہ چوٹ کی جاتی ہے، تو عورت کا کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار پہ چوٹ کریں خود بخود عورت، اس کے خاندان والے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چوٹیں بھی میں نے بھی کھائی، میرے فیملی نے بھی کھائی، لیکن وہ کمزور نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے جو ہے نا اور کائنات ملک نہیں آ سکی، بس میں ہی نمائندگی کرتی رہی ہوں. تو صحافت میں ہم نے دیکھا آپ کا ریکارڈ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم جو میرے علم میں وسیب میں پہلی خاتون ہیں جن کو جیل بھی ہوئی 30 دنوں کے لیے، آپ ابھی 2024 کے اینڈ میں جیل بھی بھگتا کے آئی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہی؟ الحمدللہ یہ تو میرے لیے اور اچھا ہو گیا کہ چلیں ایک خوف جو تھا کہ جیل کیا ہوتی ہے جیل جیل جیل، تو وہ خوف تھا، ایک ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. اب تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھی جیل کیا ہے، تو اب مجھے ایشو وہ کیا ڈر تھا، نہیں آپ کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ ایشو یہی چل رہا تھا کہ ہم لوگ دیکھیں ہم جب یہ حکومت آئی، پی ڈی ایم والی حکومت یا نون لیگ جب بھی آتی ہے، یہ کوشش کرتی ہے کہ بھی آواز بند کی جائے، جو آزاد لوگ ہیں جن کی سوچیں آزاد ہیں میڈیا کی؟ میڈیا کے حوالے سے. تو انہوں نے میرے اخبار کو بند کیا اس طرح. پھر وہ پلیٹ فارم مجھے اپنا سوشل میڈیا ہی ملا ہے، کیونکہ آج کل تو سارا سوشل میڈیا ہی یوز ہو رہا ہے. تو اس پہ میں پھر وہ لکھتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، تنقید برائے اصلاح کے طور پہ ان کی خامیاں نے اجاگر کرتی تھی. شاید یہی بات ہے کہ لوگ اپنا جب آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ بجائے خود کے صحیح کرنے میں لگائیں، وہ الٹا پھر وہ بولنے والے یا لکھنے والے پہ لگاتے ہیں جو ان پہ اصلاح کے پہلو سے وہ بات کرتے ہیں. 30 دن کا لمبا سفر جی کیسے بالکل گزرا؟ بہت اذیت ناک تھا، بہت زیادہ. میری فیملی اور مجھے پتہ ہے کہ چلے میں تو جا کے اندر بیٹھ گئی ہوں نا، وہ تو اندر کہانی اندر کی بات ہے. جو بہن میری فیملی تھی، جس اذیت سے، جس کرب سے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، تو وہ میری والدہ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں بہت زیادہ، بزرگ ہیں، ان پہ کیا گزری ہے، ان کے ایک لمحہ انہوں نے رو کے گزارا. تو وہ لمحہ جو ہے نا وہ بڑا اذیت ناک تھا. صحافت کا سفر آپ کا اب بھی جاری ہے، جمال جہاں کے نام سے آپ میگزین بھی نکالتی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کافی نمائندگی کر چکی ہیں، اپنی وسیب ٹی وی میں بھی رہی ہیں آپ پی ٹی وی میں بھی رہی ہیں، ریڈیو پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا ہے. اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود آج کل کسی پلیٹ فارم پہ ایکٹیو نہیں ہے. دیکھیں پلیٹ فارم تو اب ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، آپ کا سوشل میڈیا آپ کا پلیٹ فارم ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ پہلے مختلف پلیٹ فارم یوز کرتے تھے تو ہمیں مطلب سوشل میڈیا اس وقت اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے مختلف ہم لوگ کہتے تھے جی ہمارے اندر ایک خوف شوق ہوتا کہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے اور جا کے نمائندگی کریں اپنے علاقے کی، اپنے وسیب کی، اپنے لوگوں کی. تو اب ماشاء اللہ سے ہمیں کیونکہ پھر یہ بلیک میلنگ ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی میٹھے ہاؤسز ہیں وہ قبضہ گروپ کے ہاتھوں میں ہیں، مطلب طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ اپنی طریقے سے نہیں بول سکتے، وہیں ان کو کہا جاتا ہے وہیں بولا جاتا ہے. تو ہم لوگ وہ تو نہیں ہیں نا، طوطے نہیں ہیں کہ مٹھو طوطے جو ہمیں رٹوا دیا جائے ہم وہ بولیں. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہماری سوچ آزاد ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ناانصافی، کس کے ساتھ ظلم، جس کے ساتھ زیادتی، اس پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے وہ بوجھ. اس لیے آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ. پھر میں نے وہ میری کائنات کے نام سے کہ چلے میں آزاد ہوں تو میں اپنا حصہ ضرور ڈالتی ہوں، اگر مجھے یہ چینل اگر افورڈ کر بھی نہ سکے. آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. میری کائنات کے نام سے آپ نے باقاعدہ یوٹیوب چینل بنایا اور کائنات کے رنگ سے آپ نے کتاب بھی نکالی، آپ اس کی رنگ کائنات، اس کی آپ مصنفہ بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن
سریرا یہ بتائیے گا کہ جب آپ صحافت میں اتنی ایکٹیو تھیں جی تو آپ کے پاس کیا کوئی اپرچونیٹی نہیں آئی کہ آپ اسلام آباد لاہور کسی اسٹیشن میں بیٹھ نہیں، کے میں نے کام اینکرنگ؟ کیا ہے. میں نے فورتھ پلر امریکہ کا ایک چینل تھا، وہاں میں نے ایز اے سیکی نیوز کا اینکر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے، اور میرا پروگرام نیو یارک میں چلتا رہا ہے. اچھا اور میں مجھے آفر تھی کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھیں، مختلف مطلب مجھے وہاں پہ آفریں آئیں، لیکن میں نے اپنے علاقے کو ترجیح دی کہ اگر ہم لوگ سارے اسلام آباد ہی چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں تو پیچھے ہمارے علاقے کی نمائندگی کون کرے گا، ہمارے وسیب کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے غریب طبقہ، جو محروم طبقہ، اس کی آواز کون بنے گا. تو میں نے وہ ساری جو سہولتیں ہیں، ساری وہ جو مجھے مل رہی تھی، آفریں مل رہی تھیں، میں نے ٹھکرا کے اپنے وسیب کو، اپنے علاقے کو ترجیح دی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنے آپ کو منوایا ہے، ایز اے اینکر بھی، ایز اے مطلب صحافی بھی. تو اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں پیسے کے پیچھے بھاگوں، اپنے وسیب کو چھوڑ دوں. نہیں، میں نے اپنے وسیب میں زیادہ اپنے آپ کو باعزت طریقے سے سمجھا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑوں گی، اپنے وسیب پہ کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اپنے وسیب کے لوگوں کی آواز بنوں گی، تو وہ زیادہ آگے جا کے مجھے جو پلیٹ فارم ملتے رہے، اور میں الحمدللہ اس پہ کامیاب بھی ہوئی. اپنے جامپور کا، اپنے وسیب کا، اپنے ڈسٹرکٹ راجن پور کا، وہاں پہ میں نے اسلام آباد میں ہو یا فورتھ پلر کے ذریعے نیو یارک امریکہ والی سائڈ پہ ہو، تو میں نے ایک نام بنایا، ایک مطلب وہاں پہ پہچان بنائی ہے الحمدللہ. اتنا لمبا سفر کیا ہے سیاست میں، کئی اگر ہم دیکھتے ہیں اس علاقے میں پاور پالیٹکس بڑا وجود رکھتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو تو کسی نہ کسی سیاست جو گروپ ہیں، سیاسی گروپ میں حصہ ہو جاتی ہیں. کیا آپ کو کبھی کسی کی آفر نہیں آئی یا آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا؟ یہاں پہ آلریڈی درشک گروپ ہیں، لغاری گروپ ہیں، گورچانی گروپ ہیں، مزاری گروپ ہے، تو آپ کو کہیں آفر نہیں ہے کہ آپ ان کا حصہ بن جائیں؟ ایکٹیو پولیٹیشنز، ایکٹیو سیاسی ورکر کے طور پر صادر ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، الیکشن ایجنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیم کی بھی ضرورت ہے، تو کبھی آفر نہیں ہوئی؟ میں آفریں آئی تھی مجھے، نون لیگ سے بھی، جو گورچانی صاحبان، پرویز خان گورچانی صاحب نے آفر کی تھی مجھے، آپ نون لیگ جوائن کر لیں باقاعدہ طور پہ، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. میں نے کیونکہ میرے نظریات ان سے نہیں مل رہے تھے، پارٹی کی منشور سے، تو پھر اس طرح مجھے آفر آئی تھی درشک صاحبان سے. جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. پھر بھی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے علاقے میں مینا لگاری کے ساتھ ماشاء اللہ میرا بہت اچھا رہا ہے، لیکن 2005 میں نے تحصیل کونسل کا الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے مجھ سے 2 ہاتھ کیے تھے، تو وہ اعتماد میرا بھی ختم ہو گیا تھا، میرا انتخابی نشان کیمرہ تھا میری جگہ پہ. پھر انہوں نے اور خاتون ایڈریس کر لی تھی مجھے، آخر تک جو ہے نا انہوں نے اندھیرے میں رکھا، نہیں آپ ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہو، ہمارے کینڈیڈیٹ ہو. تاکہ جعفر خان لغاری مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت اچھے انسان تھے، تو انہوں نے بھی چوٹی میں مجھے بلا کے، اور اس وقت مرزا عبید اللہ مرحوم صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بھی موجود تھے. تو ہمارے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ کائنات ملک کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، یہ ہماری کینڈیڈیٹ. انہوں نے کہا تھا جی میں خود گر رہا ہوں، میں اس کو کیا سپورٹ کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی آپ نے اب جائیں، آپ ہر حال میں آپ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ نے الیکشن ون کرنا ہے. تو لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے نا مجھے مختلف ذرائع مجھے میرے بتا رہے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ 2 ہاتھ ہو گیا ہے، تو یہ لغاری جو ہے نا آپ کے ساتھ، انہیں آپ کی جگہ کسی اور کو ایڈجسٹ کر دیا ہے. تو میں نہیں مانی تھی. جب رزلٹ آیا الیکشن میں اور نتیجہ جب میرے سامنے آیا تو واقعی یہ بات سچ نکلی تھی کہ انہوں نے میری جگہ کسی اور کو ایڈجسٹ کیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی بولا تھا کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت وہ جو کونسلر بنتے تھے یہ لوگ اٹھا لے کے اپنے اپنے علاقوں میں چھپا لیتے تھے اور ان کو موٹیویشن دیتے تھے کہ یہ فلاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کائنات نے جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہیں، الیکشن نہیں لڑ رہی. انہوں نے غلط مطلب موٹیویشن دی تھی، کائنات ملک نہیں لڑ رہی، اس کی جگہ ساجدہ آ گئی ہیں، تو ساجدہ پروین کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو بعد میں انہوں نے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے پولنگ پہ بیٹھی ہوں سارا دن سے رات تک، جب تک میں نے رزلٹ نہیں لیا تھا. تو وہ بڑے وہ ہوتے، انہوں نے کہا جی بی بی ہمیں تو کہا گیا تھا کائنات ملک جو ہے نا وہ ساجدہ کے حق میں بیٹھ گئی ہیں، وڈرا ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس لیے آپ کو نہیں ووٹ ڈالا تھا. لیکن ایک صاحبان نے مجھے ووٹ ڈالے تھے، وہ 5 ووٹ نکلے تھے میرے، یعنی کہ 0 نہیں لیا تھا الحمدللہ، وہ بھی 5 ووٹ مجھے ملے تھے. تو انڈیپینڈنٹ اڑان آپ کی ہمیشہ رہی، ہاں جی. آپ نے ہمیشہ تو پھر اس سولو وجہ سے فلائٹ میں کی. یہ سمجھوں کہ یہ ڈیروں کی جاگیرداروں کی جو پالیٹکس ہے اس میں منافقت بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ اگر ان کے پیچھے کھڑیں گے تو ہماری آواز یہ دبائیں گے، ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے. کیونکہ ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ چلتی ہے برادری کی سیاست، ٹھیک ہے. تو ہماری برادری میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہر کوئی آزاد ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا کہ کسی کو بیچ دے کسی کے ہاتھ. وہ کہتے ہیں جی آپ آزاد ہیں، اب مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان، آپ اپنی مرضی سے جو اپنے پسندیدہ لیڈر کو جا کے آپ ووٹ دو.
हमारी तरफ से आप आज़ाद हो। तो इसलिए ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोग क्योंकि हमारी सोच, हमारी तरबियत जो इस तरह के से हम लोग आज़ाद हैं, हमने किसी के जो है ना किसी के पीछे नहीं खड़ना, ठीक है। तो मुझे ये था कि भी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा मुझे बीबी की वजह से, बेनज़ीर की वजह से थोड़ा सा लगा था कि ये लोग आज़ाद हैं, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो भी पार्टी ऊपर वाले तो कुछ शायद बेहतर होंगी, जो नीचे वाले जो होते हैं वो फिर दगा करते हैं, वो बेईमानी अभी भी करते हैं, किसी दगा सियासी करते पार्टी से वाबस्ता हैं? हैं। साबका जिसमें मैं तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तहसील जनरल सेक्रेटरी पीटीआई की। जब से इमरान खान हैं अडयाला में, तो उस वक्त कोई तंजीम साजी तो नहीं हुई ना बाकायदा तौर पे। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ओहदा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दिल से जो है और ज़मीर से और अपनी मोहब्बत से इमरान खान की सपोर्टर हूँ। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ अल्लाह करेगा कि मैं, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान में वहद, बल्कि दुनिया में वहद लीडर है। अब वो काम कर गया, अब ये वज़ीर आज़म बने या ना बने इस पे फ़र्क ही नहीं पड़ता सर जी। इसने शऊर दिया है। हमें पता नहीं था हमारे पास चोर डाकू एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ कर क्या रही है। आपने अचानक से जब जंप किया सियासत में, उस वक्त आप सिटी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी रह चुकी जी थी जी और 13 का इलेक्शन आई थिंक बिल्कुल था। आपने अब्दुल मालिक बलोच साहब की पार्टी ज्वाइन करके उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा। जी अभी आपकी बातों से आपके जो सफ़र से हमें नज़र आया कि आपने बहुत काम किया, ख़वातीन पे, लोगों के घरों में जाके लोगों को मोबिलाइज़ भी किया, बिल्कुल सियासी प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया, सहाफ़ती प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया और समाजी प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल। इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम आपके रिज़ल्ट पे देखते हैं तो तकरीबन 400 के ऊपर नीचे वोट आपको पड़े थे, और जबकि जामपुर तहसील उस वक्त बहुत बड़ा हल्का था, अब तो 2 हल्के उसी के बन चुके हैं एमपीए के। तो क्या समझती हैं, क्या क्या आपका रिज़ल्ट इस लेवल पे था कि आपका जो काम किया हुआ था उसको आप मैच कर सकें? नहीं, वो तो असल में मेरे पे एक तो मुझे टाइम नहीं मिला। बहुत मतलब उस वक़्त आखिरी मतलब वो डेटें थी जब नामज़दगी के लिए हम लोग कागज़ जमा कर रहे थे। पहले मेरा इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं मतलब नेशनल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वहाँ पे मैं, तो वो अचानक बना। दूसरा जो होते हैं ना ज़मीनी इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो एक उस वक़्त की हुकूमत जो होती है, गवर्नमेंट होती है, वो उसके होते हैं। लेकिन वो ज़िमनी हुकूमत तो हार चुकी थी, वो तो पीटीआई ने जीता नहीं, था। बेशक जीता था, लेकिन क्योंकि उस वक़्त या पीटीआई थी, नून लीग थी और नेशनल पार्टी थी मैदान में, तो मेरे पास वो सहूलतें नहीं थी। मेरे पास वो वक़्त नहीं मुझे मिला था कि मैं जाके जितना हो सका मैं कोशिश मैंने बहुत की कि डोर टू डोर जाके वो जाके मैं मेहनत की है मैंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो क्योंकि हमारा इलाका 2013 में भी अभी मतलब वो जागीरदाराना जो निज़ाम था उसमें जकड़ा हुआ था, और बदकिस्मती के साथ उस वक़्त सैलाब आया हुआ था, और सैलाब के वक़्त लोग की नीड्स थी फूड, उनके खैमे, उनके लिए खाना-पीना, उनके लिए रिहाइश उनका। तो वो उस वक़्त पीटीआई के अली रज़ा दरीशक साहब थे, तो उनके पास उनकी एनजीओ थी, तो उन्होंने वो जाके गालिबन कतर से या दुबई से उनको एक उन्होंने वो ली और उसको सियासत के तौर पे लोगों को वहाँ पे वोटिंग इस तरह के मतलब उनको किया कि जी हाँ, इस सूरत में हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप हमें वोट दो। तो वो इस तरीके से वो हुआ, वरना उनसे ज़्यादा मेरी मतलब मेहनत थी, आप मतलब बहुत समझती ज़्यादा। हैं बैरिस्टर अली रज़ा दरीशक ने हाँ, राशन दे के वोट लिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये ऑन द वहाँ रिकॉर्ड है, अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड, तो बिल्कुल। आप राशन नहीं दे पाईं? हाँ, मैं रोशन नहीं, मैं आप सोच दे पा रही थी। अच्छा, मैं लफ्ज़ दे पा रही थी, उनको सोच दे पा रही थी, उनको आगे फ्यूचर जो आप है उनको समझते हैं जो आपके 20 साल का जो उस वक्त तक 2013 तक का सफ़र है, जी। उसमें सिर्फ 400 वोट ही आपके तैयार हुए थे उस वक्त? नहीं, 400 वोट तैयार नहीं थे, ठीक है ना? वोट बहुत बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मजबूरियों में इंसान जो है ना फिर वो कहते हैं कि उसी दौरान हाँ, आपको इलेक्शन में किसी ने ऑफर की कि आप जिस बैठ तरह जाए। होता है मैं बैठ जाए? बिल्कुल, मुझे अली रज़ा दरीशक ने पर्सनली कई दफ़ा फ़ोन किए, मुझे मुख्तलिफ फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड की तरफ से मुझ पे दबाव था कि आप जितना लाख ले लें, आप हमारे हक़ में बैठ जाएँ और बल्कि हमारे साथ चलें। तो मैं तो हमेशा इन लोगों के जागीरदाराना निज़ाम, सरदारी निज़ाम के खिलाफ हमेशा मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं जी। कैसे कर सकती कि मैं चंद रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेच के इनके साथ हो जाते, और कल को मैं अपनी उन लोगों के साथ क्या मतलब मुँह दे के जाती जिसके मैं सारी आपके ज़िंदगी वो मैंने वो की 400 है। वोट आपके कई हुँ, लाखों रुपए पे भारी है, भारी थे, आप ये समझ। यकीन करो। तो आपने मैं फिर आपको एक बात बताऊँ, मैं जब मैं फ़ील्ड में थी, एक बुज़ुर्ग मुझे मिले थे, जब मैंने उनसे बात की सारा वो उनको वो क्या यकीन करें उन्होंने मुझे वो पग उठा के ना मेरे सर पे रखी थी और कहा था बेटा इस पग की लाज रखना। बेशक तुम्हें एक वोट ना पड़े, लेकिन आपने इनके आगे जो है ना वो सर नहीं झुकाना।
यकीन करें वो मुझे आज तक वही है बात याद है। और फिर दूसरी बात है कि मेरी पार्टी ने मुझे नहीं कहा था कि आप इन्होंने कहा था जी आप बैठ जाएं बैठ जाएं। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जिस तरीके से मेरी ज़ात पे भरोसा किया है, मुझ पे एतमाद किया है, तो मैं कैसे उनको वो कर सकती हूँ कि मैं चंद रुपयों की खातिर ज़मीर बेच के मैं पार्टी उस वक्त तब्दील कर लेती। तो इसी में मतलब लिगारी ग्रुप शहनाज लिगारी ने बहुत कोशिश की थी कि हम अपना बंदा देते हैं कायनात मलिक को, आप जो है ना टिकट वापस करें। इस तरह इधर से भी राजनपुर से भी फैमिली से सरदारों से भी आई हुई थी उनको मुझे वो, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे वो रिपोर्ट, ज़ाहिर मैं लिंक में थी डॉक्टर अब्दुल मालिक उसका सीएम थे बलूचिस्तान के, तो वो मुझे पोजीशन मैं उनको बताती थी, वो मुझे बताते थे कि बेटा इस तरह हो रहा है, मैं उनको बताती थी। वो मुझ पर पूरी उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था। और मैं जितनी भी डेली में मतलब वर्क करती थी उनके पास डेली रिपोर्ट उनके जो साथ हमारे साथी होते थे वो डेली उनको पहुँचाते थे। इतना अच्छा सफ़र के कोई भी खातून जामपुर के एक आम सफ़ेद तबके से स्टैंड ले खड़े होके इलेक्शन भी लड़ जाए और वो भी एमपी का और हमारे जैसे एरिया में, उसके बाद आपने अपनी सियासत को क्विट क्यों कर दिया, ख़त्म क्यों कर दिया, उस लेवल पे फिर दोबारा नज़र क्यों नहीं? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है मुनाफकत। आप देखें आपके साथ जो है ना 1000 लोग जमा हो जाएंगे आपके कॉल पे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो सारे गोदों के साथ चले जाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो आप है ना। कहती हैं यहाँ का वोटर मुनाफिक है? हाँ है, बिल्कुल है। वो नहीं चाहता तब्दीली, वो नहीं चाहता कि हमारे मसाइल, वो समझता है कि गोदे जो हैं सरदार है ये हमारे मसीहा हैं, क्योंकि इनके गिरफ्त जो है वो थाना कल्चर सिस्टम पे है। ये पटवारी हो, ये एसएचओ हो, ये डीसीओ डीपीओ इन पे है। फिर वो कहते हैं इंतकाम हम लोग ये हमसे लेते हैं, अगर इनको वोट ना डालें तो हम पे पर्चे करा देते हैं चोरियों के, डकैतियों के, इस तरह वाह ये वो। तो फिर वो बेचारे सहमे होते हैं, डरे होते हैं। कुछ शहरी जो लोग हैं उनकी फिर अपनी पसंद है, वो फिर ज़ाहिर है उस तरीके से चलती है। लेकिन जो हमारा एरिया ज़्यादातर 70% जो आबादी हमारे अभी देहातों भी में, अभी काफ़ी सारा असर टूटा है। लेकिन फिर भी देखें आप भी मतलब हम में से कोई नहीं पहुंचा उस लेवल पे। मतलब ठीक है पार्टी की मेहरबानी होती है, वो हम पे, हम वर्कर लोगों पे एतमाद करते हैं, हमें टिकट देते हैं। जैसे आपको पीटीआई का मैंने का आपको टिकट मिला है, लेकिन इसी अवाम ने उसी के बदले अली रज़ा दरीशा को मतलब कामयाब किया। आप माशाल्लाह से काफ़ी सारे, लेकिन नहीं ना, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या। यानी कि ये वही बात है कि ये गोदे और सरदारों की जो है सियासत, उसको ये कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि प्याज भी खाते हैं और खले भी खाते हैं ये लोग, फिर भी उनके साथ खुश रहते हैं। तो लेकिन जद्दोजहद का एक सिलसिला है जो वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। आखिर एक दिन थक ही जाएंगे ना, कब तक सिलसिला चलता आपने रहेगा। एजुकेट करने की कोशिश की है जी लोगों को, शायद वो उस लेवल पे नहीं कर पाई, जी लेकिन जी आपने अपना टाइम, हिस्सा डाला। हाँ नहीं बिल्कुल हाँ, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। आप एक्नॉलेज करते हैं आपकी इस कोशिश को। सियासत में आपने एमपी लेवल तक इलेक्शन लड़ना ये कोई आम बात नहीं है, इसको बाकायदा बगैर तौर पे वसाइल के, बाकायदा हाँ तौर पे वसाइल हमारे पास अप्रिशिएट नहीं किया होता जाना बिल्कुल। चाहिए और हम इसको जी अप्रिशिएट करते हैं। फिर आपने जंप किया अचानक से अदब में और आप शायरा बन गई, आपका नहीं नहीं समाजियात का सफ़र नहीं नहीं गया, शायरा सियासत बन का नहीं गई, सफ़र गया। शायरा तो इन सब चीज़ों से पहले मैं शायरा थी। अच्छा, इससे पहले काम कर जी रही थी। बिल्कुल, मैं तो बचपन से, यानी कि जब 2-3 साल, सॉरी 2-3 दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो मुझे शायरी का शौक था। ये बाद में शायरी इंटर हुई है, दरमियान में सहाफ़त के बाद दरमियान में इंटर हुई है, सियासत से पहले इंटर हुई है। लेकिन ये मैं सॉरी 1992 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी से मतलब बाकायदा तौर पे मैंने शाखे सरा फाजिलपुर का नशाद भुट्टा साहब का पेपर था, तो अभी भी चल रहे जी हो? बिल्कुल मैं वहाँ से मैंने अपनी शायरी का आगाज़ किया था। अफसाना भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी किताब अफसाने की भी बनी हुई है एक, लेकिन वो बदकिस्मती आपकी है एक ही कि किताब प्रिंट हुई हाँ है? प्रिंट एक हुई है, रंगे कायनात, और शायरी वाली और उर्दू शायरी की। इस तरह मैंने सराइकी शायरी, सराइकी अफसाना, उर्दू अफसाना, कॉलम, ये सारी मेरे पास रखी हुई है। अभी तक मैं उसको प्रिंट नहीं करा सकी। और रंगे कायनात में से कुछ कलाम अगर अता हो जाए? जी एक आज़ाद नज़म पेश करती हूँ जी। वो लम्हा कितना प्यारा लम्हा था, वो लम्हा कितना प्यारा लम्हा था, जब तूने उस शाम कमरे को सजाया था। फैल रही थी एवस की खुशबू, फैल रही थी एवस की खुशबू, शाम का रंग भी सुनहरा था। वाह। बज रही थी फैज़ की गज़ल, गुलाब के फूलों से वेलकम बनाया था। वाह। होंठों पे हंसी थी फूलों जैसी, आंखों का रंग भी गहरा था। वाह। झिलमिल पलकों के चिलमन में एक हया का पहरा था। वाह। इन तमाम हसीन लम्हों को गवाह बनाकर कायनात हम दोनों ने अपने प्यार का इकरार किया था। लगता है आप परवीन शाकिर साहबा से बड़ी मुतासिर। बिल्कुल अच्छा, परवीन शाकिर।
کیا بات ہے. تو یہ آپ نے ایک کتاب اپنی پرنٹ کرائی اور اس کتاب کے بعد کوئی آپ کا نہ کتابچہ تک نہ چھپا, آپ نے یہ شاعری پھر چھوڑ دی, حالات کی زد میں آ گئے, مسائل یا وسائل وسائل کی؟ میں نے جب ہوتے تھے ہمارے ادھر ڈی سی او صاحب تھے, کیا نام ان کا, میں بھول رہی ہوں, تو ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میری ایک اور بک جو ہے نا, کیونکہ ان کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہوتے ہیں, بہبود فنڈ ہوتے ہیں, تو مجھے ایک میری جو ہے نا وہ کالم کی ایک کتاب ہے وہ آپ چھپوا دیں. تو میں نے ان کی ریکویسٹ کی تھی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ فلاں پبلشر ہے ملتان سے, وہاں پہ آپ جو ہے نا دیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ جہاں پہ وہ سارا ہے. تو میں ملتان گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے وہ سارا کمپوز وغیرہ بھی کیا, سب کچھ کرا کے CD میں وہ پہن کے. اس کے بعد جناب میں پھیرے لگاتی رہی ہوں, تو لیکن گورنمنٹ جو اس وقت کے تھے DCO صاحب, تو انہوں نے جناب پھر وہ چلے گئے یہاں سے, ان کا تبادلہ ہو گیا, تو میری بک وہیں کی وہیں رہ گئی. تو اب بھی وہ CD میں اب میرے کمپیوٹر میں موجود کھڑی ہے, لیکن وہ پرنٹ ہو کے باہر نہیں نکل سکی, کیونکہ بس اب کم از کم آپ کو ان کے آپ کے حالات وسائل اجازت نہیں دیتے. یہ کہ آپ کا جو ہے نا الگ سے ایک پسندیدہ اس کو آپ کا مشغلہ کے طور پہ کم از کم آپ کے پاس 1 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہو تو اب آپ بک چھاپ سکتے ہیں, ورنہ نہیں چھاپ سکتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون اگر سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے, بطور سیاسی, بطور سماجی, بطور صحافتی یا بطور ادبی شخصیت کے, تو کن پیرامیٹرز پہ ان کو ہونا چاہیے, کن چیزوں کو تول کے وہ اسے اس معاشرے میں آنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ تو معاشرے میں آنے کے لیے تو آپ کو مطلب گھر بیٹھے ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہے, آپ پیج بنائیں, آپ YouTube چینل بنائیں, معاشرے میں آپ خود پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی سیفٹی سیکورٹی کے ساتھ کہ آپ اس طرح کے مطلب چلیں, آپ زیادہ مطلب جذباتی نہ ہوں, آپ ایسی بات نہ کہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بری لگ جائے. وہ کہ ہمارے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے, لیکن کسی کو بری لگ جائے. آج کل وہ ماشاء اللہ کا جس طرح دور چل رہا ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ذہنی اذیت کا شکار ہے. ان کی سوچ پہ پابندی, ان کے چلنے پھرنے پہ آزادی پہ پابندی, ان کے بولنے پہ پابندی, ان کے لکھنے پہ پابندی. اس سے پہلے امریت کا جو دور گزرے ہیں, اس سے یہ بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. اب تو کوئی زیادہ آپ کو وہ نہیں ہونا, کیونکہ معاشرے میں آپ ان ہونا ہے تو آپ نے پوری دنیا میں بلکہ ان ہونا ہے تو آپ کا سوشل میڈیا بہترین پلیٹ فارم ہے. اب وہ یہ جو ہم لوگ جس دور سے گزرے ہیں پریکٹیکل, وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب کائنات تو آسان ملک ہے. صاحبہ سماجی خدمات میں اگر آئیں تو انہوں نے دعا ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی, صدر بنی, اپنا ادارہ بنا کے کام کرنا آسان بات نہیں ہے اس ایریا میں. آپ صحافت میں آئیں, آپ نے جمال جہاں کی چیف ایڈیٹرشپ تک اپنا کام کیا, اپنا رسالہ, اپنا میگزین نکالا. لیکن میں تھوڑی سی آپ سے بات کاٹنا چاہوں گی. اس ظلم جبر کے دور میں جب میں آپ کو راج صاحب یہ بتاؤں کہ میں پاکستان کی پہلی خاتون صحافی ہوں جو کہ سچ حق بولنے پہ 30 دن کے لیے ڈسٹرکٹ جیل راجن پور میں نظر بند رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. اور جس دن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا اور بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا, اور میں ان سے بات کرتی رہی ہوں, مطلب اتنی مطلب وہ پولیس کے ڈالے تھے, اتنی پولیس تھی جیسے اللہ نہ کرے میں دہشت گرد ہوں. ایک پولیس والا آ جاتا ہے تو بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں وہ پورے ضلع کی جیسے پولیس آ گئی ہو, اتنے ڈالے, اتنے مطلب کلاشن کو سارے میرے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, اور میرے مطلب انہوں نے میرا راستہ بند کیا ہوا ہے. تو میں نے پھر بھی مطلب پرامن رہی ہوں, میں اعتماد کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, مجھے میں پریشان نہیں ہوئی کہ چلے ٹھیک ہے آئے. لیکن جو ظلم یہ ہوا کہ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف مجھے گرفتار کیا, نظر بند کیا, اس ساتھ ساتھ میری تنظیم دعا ویلفیئر آرگنائزیشن اسی دن ہی جو ہے نا وہ اس کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. جی بالکل. اور بعد میں جب میں واپس آئی ہوں 30 دن گزار کے, تو پھر مجھے وہ جو ہے نا وہ مجھے لیٹر ملا منسوخی کا کہ جناب یہ آپ کی رجسٹریشن منسوخ. اس میں وہ ڈیٹ وہی والی تھی جس دن مجھے گرفتار کیا گیا. یہ انتقام تھا کہ میرے پاس ایک اثاثہ تھا بولنے کا, جس اپنے حقوق کو مطلب لوگوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کا. لیکن یہ بات نہیں, پلیٹ فارم آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایک تنظیم نہ سی تو دوسری صحیح, ٹھیک ہے. تنظیموں کا مسئلہ نہیں ہے, پلیٹ فارم کا مسئلہ نہیں ہے. انسان ہوتا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ بول سکتے ہو, لازم نہیں ہے. لیکن اس کو میں نے 2005 میں بنایا تھا خون دل دے کے, میرے لیے میرے بچوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز تھی, جس کا مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح یہ چھوٹی سی بونڈی حرکت ہے کہ کسی کو آپ کریش کر رہے ہیں, کسی کو کمزور کر رہے ہیں, تو اس کا ایک چھوٹا سا احساس ہے وہ بھی اس سے چھین لیا جائے. تو یہ میرا سوال اسی نوعیت میں تھا کہ آپ سوشل ویلفیئر میں, سوشل ورک میں آئیں تو اس میں آپ نے دعا ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی, آپ سیاست میں تو MP تک الیکشن لڑا, آپ صحافت میں آئیں تو آپ نے چیف ایڈیٹر کا عہدہ لیا, اور آپ ادب میں آئیں تو آپ نے کتاب لکھ ڈالی. کائنات ملک
جامپور کی خواتین کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، میرے پہ جو ڈیوٹیاں عائد کی تھیں، تو وہ میں نے ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ سر انجام دے چکی ہوں میں. بارش کا پہلا قطرہ میں صحافت میں بنی ہوں، بارش کا پہلا قطرہ میں سیاست میں بنی ہوں، بارش کا پہلا قطرہ میں ظلم جبر کے خلاف جو ہے جی بولنے پہ بنی ہوں، بارش کا پہلا قطرہ میں ادب میں بنی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ پاک نے جو مجھے ڈیوٹیاں دی تھیں اور جو مجھے ہمت، بہادری، حوصلہ میری فیملی کو مجھے دیا تھا، الحمدللہ اس میں ہم لوگ 100% کامیاب ہوئے. اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں دیکھتی ہوں بے شمار کائنات ملک، سیاست کے سیاسی حوالے سے دیکھتی ہوں تو بے شمار مجھے کائنات ملک نظر آتی ہیں، ادب میں دیکھتی ہوں تو نظر آ رہی ہیں مجھے، اس طرح سوشل ورک میں دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ آ رہی ہیں. تو مجھے اب میں مطمئن ہوں ذہنی طور پہ بھی، ضمیری طور پہ بھی، روحانی طور پہ، کہ میں نے جو مقصد میرا تھا وہ مجھے اچیو ہو گیا. اور الحمدللہ زندگی میں نے اپریشیٹ بھی، کہتے ہیں لوگ مر کی تعریف کرتے ہیں، میری زندگی میں وہ اپنی تعریفیں بھی سمیٹی ہیں الحمدللہ. میں نے بے شمار ایوارڈ اور اتنی اسناد میرے پاس پڑا ہے، اتنا میں سمجھتی ہوں کہ میں ڈسٹرکٹ راجن پور یا جمہوری پنجاب کی پہلی خاتون ہوں گی اتنی ڈھیر ساری مجھے اسناد ملی ہیں، تعریفی اسناد ملی ہیں، شیلڈ ملی ہیں. آپ یہ کا میرے کام اعزاز ہی کی بات الحمدللہ ہے. اس طرح کا ہے. تو مجھے اس لیے دیکھیں آپ، میں پرسکون ہوں، میں مطمئن ہوں. اور آخری وہ تھا ایک جیل والا ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا کہ اچھا یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہو گیا الحمدللہ. میں بھاگی نہیں ہوں، ڈری نہیں ہوں، مطلب چھپی نہیں جی ہوں. بڑا معنی ٹھیک ہے رکھتا نا، ہے ایک 30 خاتون کا وہ جانا، تو الحمدللہ اس دور سے بھی میں گزر آئی ہوں. تو اب کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہ آپ جس مقصد کو لے کے چلیں تو اس میں آپ شرط یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو اور ایمانداری آپ کے اندر ہو. دو چیزیں میٹر کرتے ہیں، ایک ایمانداری اور آپ کی فیملی. اگر آپ کی فیملی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو ایک قدم بھی آپ باہر نہ نکالیں. اگر آپ کی پیچھے آپ کی فیملی سپورٹ کر رہی ہے اور آپ ایمانداری سے آپ اپنے اس کاز پہ چل رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو جو ہے نا گرا سکے، کمزور کر سکے، یا مطلب آپ کو مٹا سکے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کائنات کو کائنات کے سارے رنگ عطا کرے. آمین. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. شکریہ، تھینک یو.